اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی کلاس میں ہم نے ڈسپلن کی جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ڈسپلن ان 10 days، اس کا تعارف ہم کر چکے تھے اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہمارے اندر دو شخصیات موجود ہیں، ایک وہ جو ظاہری طور پر ہے، شعوری طور پر، اور ایک وہ جو ہائیڈ ہے، جس کا نام جو ہے وہ ہم نے ہائیڈ رکھا ہے اس کتاب میں۔ ہائیڈ کس طرح سے آپ کو آپ کے ڈسپلن کو آپ کو ڈسپلن نہیں ہونے دیتا، کس طرح سے آپ کے سوچوں کو عملی جامہ پہنانے سے روکتا ہے۔ جو خواب آپ دیکھتے ہیں ان خوابوں کی تعبیر آپ کبھی حاصل نہیں کر پاتے، وہ کون سا بنیادی ایلیمنٹ ہے جو آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر سے روک رہا ہوتا ہے، اس کا نام ہم نے کل سجیسٹ کیا کہ وہ ہائیڈ ہے۔ آج کی کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہائیڈ کس طرح سے ہمیں روکتا ہے، ہمیں ڈسپلن پیدا نہ کرنے کے لیے کس طرح سے رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو ہائیڈ دراصل 5 طرح کے زہر استعمال کرتا ہے۔ یہ 5 زہر وہ ہمیں شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر دے رہا ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلا زہر ہے، ہم کتاب کو بالکل ٹیکسٹ ٹو ٹیکسٹ بھی پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس بھی کرتے جائیں گے۔ زہر اور تریاق اگلا جو ٹاپک ہے۔ ہائیڈ کے 5 پسندیدہ زہر۔ پہلا زہر ہے سینسزم، ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سینسزم، اور اردو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے نکتہ چینی۔ دوسرا ہے نیگیٹیوزم، یعنی نفی پرستی۔ تیسرا ہے ڈیفیٹزم، یعنی شکست خوردگی۔ اور چوتھا ہے اسکیپزم، فراریت، ٹھیک ہے۔ اور 5واں ہے ڈیلیزم، تاخیر کے حربے اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ 5 طرح سے یا 5 باتیں کہہ کر وہ ہمیں ڈسپلن ہونے سے روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان 5 باتوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے آپ کا سینسزم، یعنی نکتہ چینی۔ ایک نکتہ چین شخص ہر شخص کی اچھائی اور قدر پر سوال کرنے پر مائل ہوتا ہے، اور چونکہ زندگی میں کوئی بھی چیز کامل نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کسی بھی چیز کی خامی تلاش کر سکتا ہے۔ ایک بار خامی مل جانے کے بعد اس خامی کو اس وقت تک بڑھایا جاتا ہے جب تک کہ یہ باقی تمام چیزوں پر سایہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جو نکتہ چینی کی صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم میں سے ہر آدمی اندرونی طور پر اگر اس میں نکتہ چینی کی صلاحیت زیادہ موجود ہے تو وہ ہر چیز کو ویلیوز کی شکل میں دیکھتا ہے، قدر، ٹھیک ہے، اچھائی اور برائی کے پیمانے سے اس کو ناپتا ہے۔ اچھا، اور کیونکہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اس میں سے پرفیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو خامی والا پہلو ہے اس کو بہت جلد تلاش کر لیتا ہے، اور تلاش کر کے اس خامی کو اتنا طول دیتا ہے کہ اس کی خوبیاں، اس بات کی یا اس کام کی وہ خوبیاں جو ہے وہ کہیں چھپ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں، نکتہ چین اس بات کی نشاندہی کرنے میں ایک باصلاحیت ہے کیونکہ کوئی خاص منصوبہ، کوئی خاص خیال یا کوئی خاص انتخاب اچھا نہیں ہے اور کام نہیں کرے گا۔ تنزیہ دوست، مایوسی پسند رشتہ دار اور نقصان اٹھانے والے ساتھی کارکن جو کہ خامیوں کو تلاش کرنے میں خوش ہوتے ہیں، ان جیسے بیرونی لوگوں سے تو بچا جا سکتا ہے جبکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ان کی نکتہ چینی ان کی بیماری ہے۔ لیکن ہائیڈ دراصل آپ کا اندرونی نکتہ چین جو آپ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، آپ کے ساتھ ہر جگہ جاتا ہے، لہٰذا آپ کو اندر سے سرگوشیاں سنائی دیں گی۔ کیا آپ کسی کتاب سے خود نظم و ضبط نہیں سیکھ سکتے؟ ٹھیک ہے، آپ کسی کتاب سے خود نظم و ضبط نہیں سیکھ سکتے،
آیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کتاب سے بھی کچھ سیکھا جائے پڑھ کے خود سے؟ ٹھیک ہے، یہ آواز آئے گی اندر سے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک آواز یہ بھی آ سکتی، اس مشق کا ذاتی نظم و ضبط سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سوال پوچھے گا آپ سے، آپ کا ہائٹ. ٹھیک ہے، کیوں نہ اسے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی باتیں وہ بولے گا. ابھی اسی کتاب کے اندر دوران میں آپ دیکھیے گا، جیسے جیسے آپ کتاب آگے پڑھتے جائیں گے آپ کے اندر سے یہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ آوازیں دراصل آپ کے ہائٹ کا جانب سے پھیلایا جانے والا ایک زہر ہے جس کا نام ہے سینسزم. ٹھیک ہے، اس مشق کا ذاتی نظم و ضبط سے کیا تعلق ہے؟ کیوں نہ اسے چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، ایک بھی سوال. اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے، یہ تمام سیلف ہیلپ کی چیزیں بہت ہی فضول ہوتی ہیں. دنیا میں آج تک کوئی ان سے سیکھ کے ترقی نہیں کر پایا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ان سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ سب آوازیں وہ آپ کو نکتہ چینی کرے گا، یعنی جو کتاب ہے اسی کی اتھارٹی کو چیلنج کر دے گا. جو ایکسرسائز لکھی ہے اس ایکسرسائز کے اندر خامی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، جو فلسفی پیش کی جا رہی ہے اس فلسفی کے اگینسٹ ایک فلسفی لا کے کھڑا کرے گا جو بتائے گا کہ یہ فلسفی جو پیش کی جا رہی ہے یہ غلط ہے، اس میں ہمارا مذہب اس کو غلط کہتا ہے، ہمارا معاشرہ اس کو غلط کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو سینسزم دراصل آپ کا ہائٹ سینسزم کو یوز کرے گا، نکتہ چینی کو یوز کرے گا آپ کو سیلف ڈسپلن ہونے سے روکنے کے لیے. آگے لکھتے ہیں، آپ کے اندر کا ہائٹ بذات خود نظم و ضبط نہیں چاہتا. ہائٹ ایک ماسٹر نکتہ چین ہے. توقع ہے کہ اس ذاتی نظم و ضبط کے نظام کو نافذ کرنے کی آپ کی کوششوں کو وہ اندر سے بدتمیزی کے ساتھ مسلسل اس کے خلاف بمباری کرتا چلا جائے گا. بولے گا یہ بہت پیچیدہ ہے، کسی بھی حقیقی قدر کا ہونا بہت آسان ہے، یہ مکمل کرنا بہت مشکل ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، وہ نکتہ چینی کے انداز کو اختیار کر کے جو چیز بھی آپ اس کتاب سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اندر سے آواز دے گا کہ نہیں یہ چیز درست نہیں ہے، اور اس کے لیے دلائل آپ کو دینے کی کوشش کرے گا. آگے لکھتے ہیں، بہتر کرنے کی اپنی صلاحیت پر بھروسہ رکھیں. اس کا اب تریاق پیش کیا جا رہا ہے. تریاق کا مطلب اس زہر کا کیا علاج ہوگا. اچھا دیکھیں، ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ ہائٹ دراصل آپ کو زہر دے رہا ہے سلو پوائزننگ کے ساتھ، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ آپ کو اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے. اچھا، اب اس کی باتوں کو رد کیسے کریں گے، اس کا علاج کیسے کریں گے، یہ انہوں نے یہاں لکھا ہے. نکتہ چینی کا تریاق یعنی سینسزم کا جو اینٹی ڈاٹس ہے وہ کیا ہے. بہتر کرنے کی اپنی صلاحیت پر بھروسہ رکھیں. یہ گائیڈ بک آپ کو بہتر ذاتی نظم و ضبط کی طرف لے جائے گی کمال کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہرگز نہیں، نہ آپ اور نہ ہی یہ گائیڈ بک کامل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی چیز کامل نہیں ہوتی، کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. نہ آپ پرفیکٹ ہو نہ ہی یہ بک پرفیکٹ ہے. اس کے لیے کمال کی توقع رکھنا مضحکہ خیز ہوگا. پرفیکشنزم کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہوگا، کیونکہ ہائٹ دراصل پرفیکشنزم ہی کی بنیاد پر اس کتاب کی ساری مشقوں پر اور فلسفی پر نکتہ چینی کرے گا. لیکن اس کتاب کے تمام فوائد کو رد کرنا اور بھی زیادہ مضحکہ خیز ہوگا. وہ فوائد جو آپ اس کتاب کے نظام پر عمل کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ خامیوں کو بند کرتے ہیں تو آپ نے ہائٹ کو خود کو دھوکہ دینے کی اجازت دے دی ہے. ٹھیک ہے، تاہم اگر آپ اس یقین پر قائم رہتے ہیں کہ اگر آپ اس پروگرام میں دی گئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی ذاتی نظم و ضبط کی طاقتیں کافی حد تک بہتر ہو جائیں گی. تو آپ ان بہت سے لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھ کر خوشی حاصل کی ہے. لہذا جب ہائٹ آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ یہ نظام وقت کا ضیاع ہے تو ثابت قدم رہیں اور فوری طور پر اپنے آپ سے یہ کہہ کر ہائٹ کو جواب دیں، اگر میں اب شعوری طور پر اپنی ذات کو شکست دینے والی سرگوشیوں سے واقف ہوں
تو یہ نظام پہلے ہی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ذات کو شکست دینے والی آپ کی اندرونی سرگوشیاں اگر آپ اس سے واقف بھی ہو گئے ہیں تو دراصل آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ آپ ان سرگوشیوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو اپنے پرانے طریقوں سے منسلک رکھنے کے لیے ہائیڈ کی کوششوں کے خلاف کامیابی پر مبنی موجودہ دور میں رہنا. ٹھیک ہے. ہائیڈ آپ کو نکتہ چینی جو کرے گا اس میں وہ آپ کو ماضی میں لے جائے گا، مستقبل کے ڈراوے دے گا. آپ اگر موجودہ دور میں رہیں گے، پریزنٹ میں رہیں گے، ٹھوس سیلف ٹاک آپ کے دفاع کی پہلی لائن ہے. جب آپ پہلی بار اپنے آپ کو ہائٹ سائٹ کو چیلنج کریں گے تو آپ کو طاقت میں اضافہ محسوس ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا جناب آپ کا پہلا زہر یا پہلا ڈاٹس جو آپ کا ہائڈ آپ کو اس ڈائریکشن میں کام کرنے سے روکے گا. اگلا جو ڈاٹ ہے یا اگلا جو پوائزن ہے جو وہ پھیلائے گا آپ کے اندر، اس کا نام ہے نیگیٹیوزم یعنی نفی پرستی. ٹھیک ہے. میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس شخص کو جو آپ کی زیادہ تر پریشانیوں کا ذمہ دار ہے کی تشریف پر ایک لات مار سکتے ہوں تو آپ 1 ماہ تک بیٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ جو آپ کے خلاف شخص کام کر رہا ہے اس کی تشریف پہ ایک زوردار لات ماریں، تو دراصل وہ لات کس کو پڑے گی؟ جی وہ خود اپنے آپ کو پڑے گی. تو 1 مہینے تک بیٹھ نہیں پائیں گے. جس نے بھی یہ بیان دیا وہ ضرور ہائٹ کے بارے میں جانتا ہوگا. اپنے نظم و ضبط کو بہتر بنانے کی اپنی ابتدائی کوششوں کے دوران آپ کو مثبت رویہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی. ہائٹ کے پسندیدہ ذاتی نظم و ضبط کو ملیامیٹ کرنے کے حربوں میں سے ایک اپنی زندگی میں ہونے والے تمام منفی واقعات کو نمایاں کرنا ہے. یعنی ہائٹ کیا کرے گا؟ آپ جب اس ڈائریکشن میں کام کریں گے تو آپ کی زندگی میں جتنے بھی منفی واقعات ہوئے، غمگین واقعات ہوئے، ان کو بار بار آپ کے سامنے لے کر آئے گا. جیسے ہی آپ اہداف اور منصوبے بنانا شروع کریں گے، ہائڈ آپ کی توجہ ان ناخوشگوار مقامات، افراد اور چیزوں کی طرف دلانے کی کوشش کرے گا جو آپ کے ماحول کو تشکیل دیتے ہیں. جب ہائڈ اس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو اپنے نظم و ضبط کی بہتری کے پروگرام سے ہٹانے کے لیے اس میتھڈ کو استعمال کرتا ہے تو آپ خود کو یہ کہتے ہوئے پائیں گے، کیوں پریشان ہو؟ ضرور کیوں پریشان. آپ کا باس ایک سخت آدمی ہے، آپ کا ساتھی بے وقوف ہے، آپ کے جوتے بہت تنگ ہیں، آپ کی زندگی میں پریشانیاں بہت ہیں، آپ بہت غریب ہیں، آپ کے حالات بہت خراب ہیں. ٹھیک ہے. یہ ماحول بڑا آلودہ ہے، سیاسی حالات درست نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کام کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے اوپر، سیلف ہیلپ کے لیے آپ سیلف ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو روکے گا یہ سب باتیں بتا کے جو آپ کے ارد گرد نیگیٹو ہیں. مسلسل جنگ کا خطرہ ہے، معیشت بیٹھ گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس میں کینسر کا باعث بننے والے فوڈ ایڈٹس ہوتے ہیں. سیارہ مر رہا ہے، حکومت بدمعاش ہے، بے شک زندگی مشکل ہے، بالآخر آپ کو مر جانا ہے. ٹھیک ہے. سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ، بالآخر ہمیں مر ہی جانا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنا وقت ضائع کیوں کریں؟ اس میں کون سی قیمتی چیز باقی رہ گئی ہے بیکار سے ذاتی نظم و ضبط کی مشقیں کرتے ہوئے؟ ٹھیک ہے. یہ سب اس نے آپ کو نیگیٹو چیزیں دکھانی ہیں. وہ جو آوازیں آپ کے اندر سے سرگوشیاں آ رہی ہیں وہ دراصل کس کی ہیں؟ وہ سب کی سب دراصل ہائٹ کی ہیں. ٹھیک ہے. آگے لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس سوال کے جواب کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو ہائٹ نے آپ کو آپ کے رویے سے پکڑ لیا ہے، اور ایک بار ایسا ہو جائے تو ہائٹ کا کام آدھا کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ منفی رویوں کی حمایت کرنے کی وجوہات تلاش کرے گا. اسی طرح دماغ کام کرتا ہے. جو کچھ بھی آپ اپنے آپ کو بتائیں، منفی یا مثبت، آپ کا لاشعور یقین کر لیتا ہے. آپ کا لاشعور ثبوتوں کو نہیں تولتا، آپ کے دعوے کا اندازہ لگاتا ہے.
یہ صرف آپ کی باتوں پر یقین کرتا ہے، مزید یہ کہ آپ کا لاشعور آپ کو صحیح ثابت کرنے کی وجوہات تلاش کرتا ہے چاہے آپ غلط ہوں۔ اس کے بعد آپ کا لاشعور آپ کے رویے اور رویے کو جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس کے مطابق بنانا شروع کر دیتا۔ دیکھیے جو کچھ آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں اسے آپ کا لاشعور ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور اس ایکسیپٹنس کے بعد آپ کی ایٹیچیوڈ کو ڈیولپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو چیز بھی آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، معیشت بہت خراب ہے، ہم بہت غریب ہیں، یہ ناممکن ہے، یہ جو کچھ بھی باتیں آپ نیگیٹو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دراصل آپ کے لاشعور میں جا کے بیٹھ رہی ہیں، اور یہی لاشعور آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر یہ ڈیولپ کرے گا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ اپنا رویہ اور طرز عمل اپنے آپ کو مثبت یا منفی بتاتے ہوئے بناتے ہیں، یعنی آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ اپنے آپ کو جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کی بنیاد پر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ذاتی نظم و ضبط کا پروگرام کام کا نہیں ہے، بیکار ہے، اور اندازہ لگائیں کہ یہ کام دراصل ہائیڈ کا ہے، آپ خود نہیں بتائیں گے، ہائیڈ آپ کو بتائے گا چپکے چپکے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہو نا یہ بیکار ہے، پاکستان میں یہ نہیں چلے گا، یہاں کے حالات بہت خراب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں آپ کا ہائیڈ کبھی بھی ذاتی نظم و ضبط کے لیے کام کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جملہ آپ کو بار بار اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا، آپ کا ہائیڈ کبھی بھی ذاتی نظم و ضبط کے لیے کام کرنا نہیں چاہتا۔ اچھا جی، اب یہ جو منفی پرستی ہے اس کا کیا اینٹیڈوٹس ہے، اس کا علاج کیا ہے، یا اس کا رکاوٹ آپ کیسے کریں گے؟ لکھتے ہیں جناب، یقین رکھیں کہ آپ کے رویے کا آپ کی کامیابی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ چاہے کوئی بھی کام ہاتھ میں ہو، یقین کریں کہ دنیا میں اتنی ہی چیزیں ہیں جتنی بری چیزیں ہیں، اتنی ہی اچھی چیزیں ہیں جتنی کہ بری چیزیں، یعنی جتنی نگیٹو چیزیں دنیا میں ہیں پازیٹیو چیزیں بھی دنیا میں اتنی ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس چیز پر فوکس کرنا ہے، نگیٹو پر فوکس کرنا ہے، نگیٹو کو فوکس کر کے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس سے آپ کے لاشعور کے اندر اس کو جذب کرنا ہے، اور پھر اس سے آپ کا بیہیویئر ڈیولپ ہونا ہے، یہ بھی آپ کی چوائس ہے۔ اور آپ دنیا میں پائی جانے والی نگیٹو چیزوں کے بجائے پازیٹیو چیزوں کو فوکس کرتے ہیں، اور فوکس کر کے اپنے لاشعور میں وہ پازیٹیو چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں، اتارتے ہیں، تو وہ لاشعور آپ کا اس پازیٹیو رویے کو ڈیولپ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس چیز پر فوکس کرنا ہے۔ پانی کی وہ ضرب المثل تو آپ نے سنی ہوگی جس میں اس کی گنجائش کا 50% ہوتا ہے، یا تو آدھا بھرا ہوتا ہے یا آدھا خالی ہوتا ہے۔ وہ ہم نے مثال سنی ہے، پانی آدھا بھرا ہے، کچھ لوگ اس کو آدھا بھرا ہوا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں آدھا خالی ہے۔ تو یہ آپ کی سوچ ہے، اگر آپ کہتے ہیں آدھا خالی ہے تو آپ دراصل نفی یا منفی نیگیٹیوزم آپ کو قائل کر رہا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس میں آدھا پانی تو ہے، تو دراصل آپ کو پازیٹیوٹی قائل کر رہی ہے، اور یہی آپ کی لاشعور کی صلاحیت ڈیولپ ہوگی جو آپ کو ایٹیچیوڈ کو ڈیولپ کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنا رویہ خود بناتے ہیں، اور آپ کا رویہ آپ کے رویوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہمیشہ آگاہ رہیں کہ آپ کے پاس ایک مثبت رویہ منتخب کرنے کی طاقت ہے۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ پازیٹیو چیز کا انتخاب کرتے ہیں اپنے لیے یا نیگیٹو چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہائٹ تو آپ کو پازیٹیو چیز بتانے کا نہیں ہے، وہ تو آپ کو ہمیشہ نیگیٹو چیزیں ہی بتائے گا، ٹھیک؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو کنٹرول ہے وہ ہائٹ ہی کے پاس رہے، ٹھیک ہے؟ اور مثبت رویہ ہائٹ کی نفی پسندی کی حکمت عملی کے مقابلے میں آپ کا سب سے مضبوط تریاق ہے۔ یاد رکھیں ہائٹ آپ کو خود نظم و ضبط کی اپنی طاقتوں کو بڑھانے سے روکنا چاہتا ہے۔ اگر یہ آپ کے جوش اور جذبے کو کم کر کے پورا کیا جا سکتا ہے تو ہائٹ آپ کو دنیا کے ساتھ ہونے والی تمام غلطیوں، منفی چیزوں، برے حالات کی یاد دلا کر ایسا کرے گا۔ سطحی طور پر ایک منفی رویہ خود نظم و ضبط سے منسلک نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ لیکن یقین رکھیں کہ زندگی کے بارے میں آپ کا مجموعی رویہ ہی آپ کے اعمال کو آگے بڑھاتا ہے اور ایندھن دیتا ہے۔ لہذا جب آپ اپنے آپ کو ہائٹ استعمال کرتے ہوئے محسوس کریں
تو منفی آپ کو مثبت عمل سے دور کرنے کے لیے، اگر ہائیڈ آپ کو منفی رویہ دے رہا ہے مثبت سے دور کرنے کے لیے، تو دھوکے میں نہ آئیں۔ یاد رکھیں آپ اپنا رویہ خود منتخب کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کا رویہ آپ کے لیے کام کرے گا یا آپ کے خلاف؟ انتخاب آپ کا یقین ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری جو ڈاٹس ہے یا دوسرا جو زہر ہے وہ ہے آپ کا نیگیٹیوزم، ٹھیک ہے، منفی پرستی، ٹھیک ہے۔ آپ جب بھی اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں گے سیلف ڈیولپمنٹ کا، جس میں ابھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ڈسپلن کو، تو ڈسپلن پر کام کرنے سے آپ کو آپ کا ہائٹ روکے گا، روکنے کے لیے وہ نیگیٹو چیزیں آپ کے سامنے لا کر رکھنا شروع کر دے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے مقابلے میں کیا چیز پازیٹیو ہو سکتی ہے اس کا انتخاب کیجئے، اس کو اپنے اندر جذب کیجئے، اس کو اپنے لاشعور میں جگہ دیجئے، تاکہ آپ کے اندر سے جو رویے ڈیولپ ہوتے ہیں، جو ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوتے ہیں، انہی ایٹیچیوڈ کی بنیاد پر آپ کا بیہیویئر بنے گا اور آپ ایکشن پر آمادہ ہوں گے، وہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ ہائیڈ اس سلسلے میں آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اگر آپ سوچیں تو، وہ جتنی چیزیں آپ کو نیگیٹو سامنے لے کر آئے آپ ان سب کے اگینسٹ سوچیں پازیٹیو۔ جیسی اندر سے ہائیڈ کی آواز نکلے کہ یہ دیکھو حالات بہت خراب ہیں، آپ فوراً سوچ سکتے ہیں حالات تو صرف میرے لیے خراب تھوڑی ہیں، دنیا میں بے شمار لوگ جو ترقی کر رہے ہیں انہی حالات میں رہتے ہوئے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، ہائیڈ نے آپ کو ایک نیگیٹو چیز بتائی، آپ نے اس نیگیٹو کو رد کر کے اس کا پازیٹیو ورژن اپنے ذہن کے لاشعور میں جذب کیا۔ یہ اگر آپ کرتے چلے جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا لاشعور آپ کے اندر پازیٹیو چیزوں کو جمع کرتے 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 آپ کے ٹوٹل بیہیویئر کو پازیٹیو میں تبدیل کر دے گا، آپ کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں آپ ایکشن پر، عمل پر آمادہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ آج ہم نے 2 پوائنٹ پڑھے، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ 3 پوائنٹ جو رہ گئے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔